تعلیم کی بات سارا کے ساتھ میں ہم ڈسکشن کریں گے فارمیسی کے بارے میں. اور فارمیسی ایک بہت ڈفرینٹ ڈسپلن ہے. تو اس کے لیے جو ہے میں ابھی آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گی اپنے گیسٹ سے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دوبارہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں پاور 99.live کے اوپر, اور اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر, اور اس کے بعد یہ ویڈیوز بھی اویلیبل ہوں گی یوٹیوب چینل کے اوپر. تو ضرور دیکھیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. تو سب سے پہلے اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں. ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر مدیحہ ملک, جو کہ ڈائریکٹر ہیں فارمیسی ڈپارٹمنٹ کی ہمدرد یونیورسٹی میں. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, آپ تشریف لائیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں سینئر فارماسسٹ ڈاکٹر عبید اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آج موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کا 20 سے 22 سالہ تجربہ ہے فارمیسی سیکٹر کے اندر. بہت ساری انٹرنیشنل ایسوسیشنز کے ساتھ بھی اور لوکل ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ بھی ان کا کنیکشن ہے, لنکس ہیں, اور بہت ویل اسٹیبلشڈ فارماسسٹ انڈسٹری پرسپیکٹو کے سائڈ پہ بھی اور اکیڈیمیا کی سائڈ پہ بھی ان کا بہت کام ہے. تو آئیے اس پروگرام کے اندر ان دونوں ویل نون اور جو ہے نالجبل گیسٹ سے آج ڈیٹیل معلوم کرتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں اور فارمیسی کے ڈسپلن کے بارے میں. ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر مدیحہ, آپ سے ہم اس پروگرام کی ڈسکشن کو شروع کریں گے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ فارمیسی کا جو ایک ڈسپلن ہے, اس کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں, کتنے برانچز ہیں, اور اس سیکٹر میں کیا کیا جو ہے یعنی اکیڈیمیا کی سائڈ پہ اس ڈسپلن کی کیا انفارمیشن آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں, جو کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی اور ان لوگوں کے حوالے سے بھی جو انٹرسٹیڈ ہیں اس پروگرام یا اس ڈسپلن میں آنے کے لیے. جی, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ سارا, آج آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا, اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ شاید ہم آ کے سوشل میڈیا پہ یا ریڈیو پہ ہم اسپیسیفکلی فارمیسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فارمیسی از ون آف دا موسٹ, آپ سمجھیے کہ جیسے پرومیننٹ ہیلتھ کیئر پروفیشن ان دا ورلڈ, اور یہ 3rd ہائیسٹ پیئنگ پروفیشن ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. اچھا, ایک بہت زیادہ ہمارے یوزلی اسٹوڈنٹس کے اندر یا ہمارے لوگوں کے اندر ایک بڑی مسکنسیپشن ہے فارمیسی کو لے کے کہ شاید جو لوگ فارماسسٹ بنتے ہیں ابھی تک پاکستان کے اندر بھی اور بہت سی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی, تو شاید فارماسسٹ جو ہے وہ ایک ڈسپینسر ہے یا ایک کمپاؤڈر ہے جو شاید یہ ڈگری کرنے کے بعد جا کے اس طرح کی کسی جاب اپرچونیٹی کو اویل کر رہا ہوگا. تو سب سے پہلے تو میں ایک فارماسسٹ کا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں سب لوگوں کے لیے کہ بیسکلی فارماسسٹ جو ہیں دے آر کسٹوڈینز آف ڈرگ. فارماسسٹ جو ہیں وہ ڈرگ ایکسپرٹس ہیں, جیسے جو کہ آپ کی دوائیوں کو بنانے سے لے کے دوائیوں کی ڈسٹریبیوشن اور پھر اس دوا کا صحیح استعمال جو پیشنٹ تک پہنچانا ہے, اس پوری پروسیس کے اندر وہ انوالو ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے اکیڈیمیا کی بات کی, تو اکیڈیمیا کے اندر یا پری ریکس کی بات ہے تو اس کے اندر یوزلی پہلے پاکستان کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ جن لوگوں کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو اب ان کو کچھ تو کرنا ہے, تو چلیں جی یہ ایک ایسی فیلڈ ہے میڈیکل کی کہ آپ فارماسسٹ بن جائیں. لیکن کچھ عرصے سے الحمدللہ اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, اور اب بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بائی چوائس بھی یہ پروفیشن جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. تو جہاں تک اس کی پری ریکس کی بات ہے تو پری میڈیکل FSC کے اندر جو بچے یا بچیاں کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا آپشن جو ہے وہ فارمیسی کو جوائن کرنا ہے. اگر میں پوری اوور آل فارمیسی کی بات کروں تو پورے پاکستان کے اندر آلموسٹ 70 فارمیسی اسکولز ہیں جو کہ جی اسٹیبلشڈ ہیں, اور جن میں سے 60% جو فارمیسی اسکولز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر اون کرتا ہے, اور باقی جو 40% ہے وہ پبلک سیکٹر اون کرتا ہے. ان فارمیسی اسکولس کے اندر اگر ہم ریشو دیکھیں اسٹوڈنٹس کا تو 70% آف دا اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ ان فارمیسی اسکولس میں پڑھ رہے ہیں وہ فیمیل ہے. تو دس شوز اے ویری, آپ کہہ لیں کہ کلیئر انکلائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مور پیپل آر انٹرنگ دا فیلڈ اینڈ اسپیشلی دا فیمیلس. اور اگر ہم ایک ایوریج گریجویشن دیکھیں ہر سال تو 3000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان فارمیسی اسکول سے گریجویٹ ہو رہے ہیں ہر سال. جی ہر سال. اور اس کے اندر اگر ہم بات کریں ورک فورس کے اندر تو ڈیفینیٹلی زیادہ تر جو آپ کو اب 70% اکیڈیمیا میں جو لوگ انٹر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی فیمیلز ہی ہیں. لیکن آلدو کہ اب یہ نمبر کیونکہ ایک طریقے سے ایک ڈیمانڈ اور مجھے لگتا ہے سپلائی کا بھی تھوڑا سا ہے, پھر ڈفرینٹ بیریئرز بھی ہیں کہ ہماری باقی ورک فورس کو جوائن نہیں کر رہے فارمیسی, وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے.
اور اسپیسیفکلی اگر فیلڈس کی بات کریں تو 5 میجر فیلڈز ہیں فارمیسی کی، جس کے اندر ایک پوری ہماری ریلیٹڈ ہے ٹو BMS، دیٹ از بیسک میڈیکل سائنسز. بیسک میڈیکل سائنسز میں جو موسٹلی ہم فارماکالوجی اور پیتھولوجی، فزیولوجی اور جو بھی ہم یہ سارے میڈیسن سے ریلیٹڈ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. پھر ایک اسپیسیفکلی ہماری فارماسوٹیکل کیمسٹری کی ایک فیلڈ ہے جس میں سارے ہمارے کیمسٹری بیسڈ، کیونکہ ہم نے دوا کو ڈیزائن بھی کرنا ہے، ہم نے دوا کو مینوفیکچر بھی کرنا ہے، ہم نے دوا کی کوالٹی کنٹرول کی ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت ایک ہماری ڈائیورس فیلڈ ہے، ہمیں ڈائیورس قسم کا کریکولم پڑھایا جاتا ہے. تیسری جو ہماری ایک برانچ ہے اس کو آپ سمجھ لیجیے کہ فارماکوگنوزی. تو فارماکوگنوزی جو ہے بیسیکلی ہماری اس کے اندر جتنے بھی ہمارے پلانٹس، ہربل اور جتنی بھی ہماری اس طریقے کی جو میڈیسنس ہوتی ہیں وہ ساری ہماری جو ہیں اس سے یہ ریلیونٹ ہے. اور ابھی ایک بہت ہی ریسنٹلی ہماری 2013 کے اندر ایک نئی ڈومین اس میں ایڈ کرائی گئی ہے جو کہ اسپیسیفکلی فارمیسی پریکٹس، یا جس کے اندر کلینکل فارمیسی اور یہ ساری 2013 میں یہ بیسیکلی نئی برانچ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، جو مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کے اندر یا ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اگر ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو بیسیکلی یہ وہ ایریا تھا جو بھی پاکستان کے اندر انٹر نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے فارماسسٹ کی بہت سی جگہ پہ ریکگنیشن کا مسئلہ تھا یا اس کی ایکسیپٹنس کا مسئلہ تھا. تو فارمیسی از مور آف اے انٹر ڈپینڈنٹ ڈسپلن. آپ کی پوری ہیلتھ کیئر ٹیم کے اندر جو ایک کنیکٹنگ پلر ہے کسی بھی ڈاکٹر اور نرس کے درمیان وہ فارماسسٹ ہے، اور وہ فارماسسٹ وہ ہے جو جا کے آگے پیشنٹ تک بھی کنیکٹ کرتا ہے ان دونوں لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور اس پیشنٹ کو ان دونوں لوگوں کے ساتھ. تو یہ پورا ایک فارمیسی کا اوور ویو ہے. تھینک یو ڈاکٹر مدیحہ، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر عبید اللہ، آپ سے ہم تھوڑی ڈیٹیل جانتے ہیں کہ سیکٹر فارماسوٹیکل انڈسٹری کی کیا ڈائنامکس ہیں پاکستان میں. جی سارا، بہت بہت شکریہ انویٹیشن دینے کا. انفیکٹ جیسے پروفیسر مدیحہ نے کہا کہ آفٹر ویری لانگ ٹائم فارمیسی کی اورینٹیشن سوشل میڈیا پہ آن ایئر ہو رہی ہے. انفیکٹ جو آپ کا کویسچن ہے کہ جو فارماسوٹیکل انڈسٹری کی ڈائنامکس ہیں، اگر ہم بائی اینڈ لارج دیکھیں تو جو فارمیسی کا پروفیشن ہے نیشنل لیول پہ اٹ ایمرجڈ ان 60s، جو کہ پنجاب یونیورسٹی واز دا فرسٹ انسٹیٹیوٹ جس نے اسٹارٹ کیا، اینڈ دین ناؤ جیسے پروفیسر مدیحہ نے بتایا 70 انسٹیٹیوٹس آر دیئر. تو جو فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے وہ بھی اگر ہم انالیسس کریں تو اٹ اسٹارٹیڈ ایمرجنگ ان 60s ان پاکستان فار دا لوکل مینوفیکچرنگ. آفٹر دی انڈیپینڈنس اٹ واز آل دا تمام ملٹی نیشنل کمپنی کی دوائیاں پاکستان میں آتی تھیں، وہ امپورٹ ہوتی تھیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت کوئی 650 فارماسوٹیکل بنانے لوکل مینوفیکچرنگ کرنے والی کمپنیاں موجود ہیں. اچھا. اور اگر ہم اوور آل مارکیٹ ڈائنامکس دیکھیں تو 70% آف دی نیشنل نیڈس ہماری پاکستان کی بنی ہوئی دوائیاں ہی پوری کر رہی ہیں. اچھا جی. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے 650 کمپنیوں میں 23 ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہیں. تو جو ہائی ٹیک پروڈکٹ ہیں جو کہ دنیا میں بہت ہی کم جگہوں پہ بنتی ہیں، جیسے بایولوجیکل اینٹی کینسر ہے، ہم نے وہ بنانا بھی شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک اوور آل سینیریو ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے. اینڈ رادر وی کین سے کہ پاکستان کی یہ جو فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے ایک وہ فیلڈ ہے جس میں ون آف دی ہائیسٹ نمبر آف لرنڈ پیپل کام کر رہے ہیں. بیکاز پاکستان جو بھی دوائی بنانے کا عمل ہے اسٹارٹنگ فرام دی A to Z، اس میں الٹریٹ آدمی کا کام کرنا پاسبل نہیں ہے. تو فارماسوٹیکل انڈسٹری از ون آف دا انڈسٹری جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو کہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے وہ اس کو کور کر رہی ہیں. جیسے پروفیسر مدیحہ نے بتایا کہ ہماری بیسکلی 5 فیلڈس ہیں. تو ہماری وی آر ناٹ اونلی انٹر کنیکٹڈ بٹ وی آر دا ملٹی ڈسپلنری ایز ویل. ہمارے پاس میڈیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی کام کرتے ہیں، ہمارے پاس کیمسٹری بیک گراؤنڈ کے اور فارمیسی بیک گراؤنڈ اوور آرچنگ ہے، وہ اس تمام کو کور کرتا ہے. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو اس وقت 650 فارماسوٹیکل انڈسٹریز فارماسوٹیکلز ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ 2012 کے بعد ایک بہت نیشنل لیول پہ ڈائیورج ہوا کہ ایک تھراپیوٹک گڈ کا نامنکلیچر آیا جس میں ہربل انڈسٹری کی ریگولیشن بھی سٹارٹ ہو گئی، میڈیکل ڈیوائسز کی بھی. تو ابھی جو کینوس ہے ہمارا مارکیٹ کا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ دوائیاں جو ہے اب نیچرل دوائیاں ہربل فارماسیوٹیکلس کا بھی اس وقت ٹرینڈ ہے, میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس بھی از ایمرجنگ فیلڈ. تو یہ تمام انڈسٹری جو ہے اس کا پوٹینشیل ہے, جو فارماسسٹ جو ہیں بیسک بائی اینڈ لارج اس میں امپلائی ہوتے ہیں, اس میں ڈیولپ کرتے ہیں. اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے, اٹس ناٹ اونلی کہ دوائی بنانے کے عمل سے لے کے ڈسٹریبیوشن کے عمل تک, فارماسسٹ کا جو رول ہے وہ دوائی بنانے سے پہلے دوائی ڈیولپ کرنے میں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں جو لیب میں کام کرنا ہے, بھلے وہ پلانٹ سے دوائیوں کی ایکسٹریکشن ہے یا لیبارٹری میں سنتھیٹک دوائیاں بنانا بھی ہے, تو فارماسسٹ کا رول اس میں بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دوائی بنانے کے عمل میں کیمسٹری بھی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, لیکن بائی اینڈ لارج کیونکہ دوائی بنانے کا عمل فارماسسٹ اور دونوں لازم ملزوم ہیں, تو فارماسسٹ کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. تو جو لوگ بھی فارمیسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں یا فارمیسی میں آنا چاہتے ہیں, تو وہ جو ایک دیر واز اے ٹائم کہ اٹ واز تھاٹ کہ جی فارماسسٹ کا کام صرف دوائی بنانا یا دوائی دینا ہے. اب اس کا کام دوائی کی مینوفیکچرنگ سے پہلے دوائی کو ڈیولپ کرنا, اور بہت امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے جس کو ہم کلینکل ٹرائل کہتے ہیں. صحیح, کلینکل ٹرائل کے کمپوننٹ میں بھی فارماسسٹ کا ایک رول ہے. تو بائی اینڈ لارج ایک بہت ڈائیورسیفائڈ فیلڈ ہے, ملٹی ڈسپلنری اورینٹیشن ہے اس کی, جس میں پاکستان ایمرجنگ طور پہ سامنے آ رہا ہے. جی, اور کووڈ کی وجہ سے, کووڈ کو بھول نہیں سکتے, ابھی ہم نکلے بھی نہیں ہیں اس میں سے. میرا خیال ہے فارمیسی کا رول کووڈ کے دوران جتنا انہینس ہوا یا جتنی ضرورت محسوس ہوئی کہ ویکسین کے پیچھے دبا دب ہماری دنیا لگی ہوئی تھی, اور لیکن 1.5 سال ہو گیا ہم اس ایپیسوڈ میں سے ابھی بھی گزر رہے ہیں, پھر بھی اب کہیں جا کے وہ ویکسینیشن کی سٹیج آئی. تو تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا انڈسٹری کا پورا سیٹ اپ, اور جیسے آپ نے ذکر کیا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے پہلے جو ہونے والی ریسرچ یا وہ انگریڈینٹس جن کو یوز کر کے دوائی کسی تکلیف کو کیور کرے گی یا اس کا ایک علاج کرے گی, وہ ساری ریسرچ بھی بڑی اہم ہے. تو یہ آئی تھنک کہ اب ہم جو نیکسٹ ڈسکشن میں کرنا چاہتی ہوں وہ اس بارے میں کرنا چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ, آپ نے ذکر کیا فیمیل اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اس میں آتی ہیں, اور تو اس میں اگر بچے جو انٹرسٹڈ ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور اس وقت ابھی وہ سپوز میٹرک FSC کر رہے ہیں, ان کو کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, ایپٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے ان بچوں کا جو کہ بعد میں اس فیلڈ کی طرف آئیں. تو ڈاکٹر مدیحہ, اگر آپ تھوڑا سا ایکیڈیمک سائڈ کی طرف سے اس کے اوپر تھوڑا ایکسپلین کریں کہ ان کا کیسا ایپٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, یا ان کو کیا انٹرسٹ ہونے چاہیے, وہ جو اس فیلڈ میں فارمیسی کی فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہوں اور بعد میں آگے اس میں جو ہے وہ پروگریس کریں. اچھا, یہاں پہ یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو, جیسے ڈاکٹر عبید نے بھی کہا کہ یہ ملٹی ڈسپلنری ہے, اور پھر میں نے آپ سے بات کی کہ یہ انٹر ڈپینڈنٹ ایک ڈسپلنری ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو فارماسسٹ ہے اگر وہ ایک پری ڈیزائن سے لے کے اور آفٹر دا ڈلیوری آف میڈیسن بھی پیشنٹ کے ساتھ انگیج ہے, تو اس کے لیے اس کو ایک ملٹیپل اسکل سیٹ اس کے, یا ایک ملٹیپل اس کو ایک اسکل سیٹ کے ساتھ ساتھ ایک کمپٹنسیز چاہیے. تو ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید فارمیسی میڈیسن سے آسان ہے یا MBBS ہے, کیونکہ میں اکثر اسٹوڈنٹ سے یہی بات سنتی بھی ہو رہی ہوں. تو ہم انہیں ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو میڈیسن میں تو آپ کے پاس ایک پرٹیکولر جیسے ایک لائن ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے, انٹر کنیکٹڈ سبجیکٹس ہیں, لیکن فارمیسی از اے ویری ڈائیورس فیلڈ, کیونکہ آپ کو اب وہ دوا بنانے کے لیے پہلے کی بھی ساری چیز پڑھنی ہے, دوا بنانا جو ہے وہ پورے پروسیس کو بھی سمجھنا ہے, پھر وہ جو دوا نے ڈسپینس ہونا ہے اور پیشنٹ تک جانا ہے تو آبویسلی اس پروسیس کو بھی سمجھنا ہے. تو ہمارا جو بیسکلی اس وقت کیریکولم ہے وہ 56 سبجیکٹس کے اوپر ہے, یہ پورا کمپرائز ڈیورنگ دا 5 years, یہ 5 years پروگرام ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر 198 کریڈٹ آورز ہوتے ہیں ہمارے, جس میں ہماری تھیری بھی ہوتی ہے اور ہماری لیب بھی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو وہ اسٹوڈنٹس کو ایک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے, سو اٹس اے سیریس ورک. تو آپ کو اس میں پڑھنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. دوسری ایک اس میں بات جو مجھے لگتی ہے کہ جن لوگوں کی زیادہ کرٹیکل تھنکنگ ہے, یا جو زیادہ ڈرگ ڈلیوری یا ڈرگ ڈیولپمنٹ, یا جن کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہے, یا سرونگ دا ہیومینٹی والی جو ایک اپروچ ہوتی ہے جن اسٹوڈنٹس کے اندر کہ دے ریئلی وانٹ ٹو ایڈ ویلیو ان دا سوسائٹی, ایک گیونگ اینڈ پہ ہے. تو میرا خیال ہے کیونکہ اس میں اتنی ڈائیورس فیلڈ ہے, جو جاب مارکیٹ اس کی بہت الحمدللہ کہ بڑی اچھی ویل پلیس مارکیٹ ہے,
اسٹرانگ ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈفرینٹ اسکل سیٹ چاہیے اور ساتھ ہی آپ کو ایک ڈفرینٹ کمپٹنسی لیول بھی ایکوائر کرنا ہے ٹو آپ کہہ لیں کہ اس چیز کو ڈلیور کرنے کے لیے. اب اگر تو آپ کو کیمسٹری پسند نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. مجھے نہیں تھی پسند ویسے سیریسلی. ایگزیکٹلی. تو جن لوگوں کو کیمسٹری اور بایولوجی یہ دو میجر سبجیکٹس ہیں کیونکہ ایف ایس سی کے لیول پہ آبویسلی پری میڈ میں زیادہ یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں. ہاں فزکس جن کو نہیں پسند وہ بہت شوق سے آ سکتے ہیں کیونکہ فزکس ہمارے ساتھ زیادہ لنک نہیں ہوتا. لیکن آئی تھنک کہ ایک اس میں اٹس مور آف اب جیسے جیسے ہمیں چینجز آ رہی ہیں اب پرابلم بیسڈ لرننگ کے اوپر ہم نے پورا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ہم نے شفٹ کیا ہے. ہم زیادہ کریٹیو اس پہ جا رہے ہیں کانٹینٹ کے اوپر. وہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جن کے اندر یہ والی ساری اسکلز ہیں اور یہ ایپٹیٹیوڈ ہے تو دے شوڈ کم اینڈ جوائن اٹ. بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو فارماسسٹ گریجویٹ ہو کے جائیں گے ان کی پلیسمنٹ ہاسپٹل کے اندر ہے. تو ہاسپٹل کے اندر جب وہ جائیں گے تو دے ہیو ٹو بی گڈ, دے شوڈ ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکلس. اور پھر ایک وہ جو ایمپتھی کا ایک فیکٹر ہے کہ اب اگر میرے اندر وہ ایک ایمپتھی نہیں ہے, آئی کین ناٹ سمپتھائز ود مائی پیشنٹ, تو پھر میں وہ ایک اچھا ہیلتھ کیئر پرووائڈر نہیں بن سکوں گی. بالکل ٹھیک. تو اگر سیڈسٹ ہوں یا یو نو میں بہت اپنا ایک میرا ایسا ہے کہ میں لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پسند نہیں کر رہی ہوں یا اس طرح, تو ڈیفینیٹلی اب مجھے وہاں انٹریکٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے کمیونٹی فارمیسیز پہ اگر میں نے کام کرنا ہے تو وہاں پہ بھی میری پبلک ڈیلنگ زیادہ ہے کیونکہ آئی ہیو ٹو کاؤنسل پیشنٹس, آئی ہیو ٹو انٹریکٹ, مجھے ان کو بتانا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھانا ہے. پھر اسی طریقے سے ایکڈیمیا ہے آپ کا, تو ایکڈیمیا میں تو ویسے ہی آپ کے پاس ایک نالج, ایک اسٹرانگ نالج ہے. یا مجھے جو وہ لوگ جو کہ جن کو یہ ہوتا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کہ ان کو اپڈیٹ, کیونکہ نالج آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے ورنہ اٹ گیٹس آؤٹ ڈیٹڈ. پھر انڈسٹری کے لیے اگر اس میں آگے ہماری ایک انڈسٹری میں بھی لوگ جا سکتے ہیں, سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں بھی جا سکتے ہیں, ریگولیٹری افیئرس کے اندر بھی ہمارے جاب مارکیٹ ہے. سو نو اٹس اے ویری ڈائیورس فیلڈ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا ایک کرٹیکل تھنکنگ کا بیک گراؤنڈ ہے اینڈ ہو آر ریئلی سیریس ٹو پرسو سم پروفیشنل ڈگری, تو دے مسٹ جوائن دا پروفیشن. ٹھیک ہو گیا. تو خواتینوں حضرات, اگر آپ کو کیمسٹری اور بایولوجی پسند ہے, اسپیشلی وہ بچے بچیاں جن کو یہ دونوں سبجیکٹس میں انٹرسٹ ہے, تو ان کے لیے کافی اسکوپ بھی ہے. اور اگر ضروری نہیں ہے جیسے کہ ڈاکٹر مدیحہ نے کہا کہ صرف MBBS ہی ایک پروفیشن ہے, فارمیسی شاید اس سے زیادہ ریوارڈنگ ان ٹرمز آف پے اسکیل اور ان ٹرمز آف یو نو پے مارکیٹ, یا تو وہ زیادہ ریوارڈنگ جو ہے وہ ڈسپلن ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ایک موٹیویشن کے لیے اسٹوڈنٹس کے ایڈ کروں کہ میں نے فارمیسی جوائن کی تھی بائی چوائس. مطلب میں نے MBBS چھوڑ کے میں نے فارمیسی جو تھی وہ آ کے جوائن کی تھی. اور میں نے 2007 کی گریجویشن, اور میں نے جہاں اپنی پہلی جاب جوائن کی تھی تو میں ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ کی تھی. اینڈ ڈیورنگ مائی 10 years میں نے وہاں پہ ڈائریکٹرشپ اچیو کی. اور میں نے اپنا پوسٹ ڈاک, آئی ایم دا اونلی پوسٹ ڈاک ان فارمیسی پریکٹس ان پاکستان. اچھا ماشاء اللہ. اینڈ آئی ایم دا فرسٹ ینگسٹ فیمیل پروفیسر اینڈ اونلی فیمیل پروفیسر آف فارمیسی پریکٹس ان پاکستان. اور میں ابھی ٹاپ 3 ورلڈ کی ریسرچ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی پہلی سیلری تھی تو وہ 2-3 فگر میں تھی. تو اب ماشاء اللہ اوور دا ٹائم 10 ایک فگر کی سیلری آپ لیتے ہو اتنی ینگ ایج پہ. تو اٹس ہاؤ یو پروگریس ان اے کریئر. بالکل ٹھیک. تو یہ والی ایک اسٹیریوٹائپ کو بھی نا مجھے لگتا ہے توڑنے کی ضرورت ہے. نہیں بالکل ایسے ہمارے اصل میں بہت سارے لوگوں کو اس کی ڈسپلن کی ڈیٹیلز کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا کہ بچے پیدا ہوئے ہیں, لڑکا ہوا ہے انجینئر بنے گا, لڑکی ہوئی ہے ڈاکٹر بنے گی, اور بس چیپٹر کلوز, اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سو آئی تھنک دا ہول پوائنٹ از کہ آپ ایک سبجیکٹ کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں, آپ کیمسٹری ہے اس کے اندر آپ جا رہے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں, کیسے کیمیکل فارمولاز یوں ملتے ہیں, میچ ہوتے ہیں. بایولوجی ہے, آپ دیکھتے ہیں کون سے پلانٹ کا کیا رزلٹ ہے, وہ کس کس چیز کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. تو یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ, جیسے کہ ابھی آلریڈی 70% بچیاں اس میں فیلڈ میں آ رہی ہیں. تو بچے ہوں یا بچیاں ہوں, لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, اس فیلڈ کے اندر ایک اتنی بڑی ڈائنامکس ہے اور اتنا کام کرنے کا اسکوپ ہے. تو ڈاکٹر عبید اللہ, آپ سے آپ کی طرف ایک کویسچن میں پوز کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ ہمارے فارماسوٹیکل جو سیکٹر ہے, اور یہ میڈم آپ بھی اس پہ کامنٹ بعد میں شاید کر سکتی ہیں, ریسرچ آپ کا آپ نے ذکر کیا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, یعنی جب ہم دوائی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کی ریسرچ کی کیپیبلٹی ہماری ملک میں کیسی ہے, ہم کس قسم کی ریسرچ کر سکتے ہیں, یا ہمیں فارمولاز ابھی بھی باہر سے اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں؟ جی سارا, پہلے تو میں کمنٹ کروں گا جو آپ نے کویسچن پروفیسر مدیحہ سے بھی کیا. اچھا ضرور. انفیکٹ اس کی جو جاب مارکیٹ ہے
آلدو کہ اس کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ تو بڑی امپورٹنٹ ہے اور کیمسٹری بیک گراؤنڈ، بٹ جو اس کی جاب کی ڈائنامکس ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، جیسے فیلڈ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اف اینی پرسن ہیز پوٹینشیل اینڈ ہی وانٹس ٹو ڈو سم لیب ورک تو وہ بالکل لیب میں ہے، بٹ اگر کسی نے اوپن اینڈیڈ جاب کرنی ہے اور مارکیٹ میں ہونا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس کو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا کمپوننٹ کہتے ہیں. وہ اس میں بڑا فریلی اینڈ اوپنلی ہے اور بڑا کمپیٹیٹیو وہ پے کرتا ہے فار آل دوز فارماسسٹ جو کہ اس فیلڈ میں آتے ہیں. تو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ اونلی صرف کیمسٹری اور بایولوجی پڑھنے کے بعد انہوں نے صرف کیمسٹری اور بایولوجی میں ہی رہنا ہے. ان کے پاس ایک مارکیٹ کی ڈائنامکس ڈفرینٹ بھی ہیں کہ انہوں نے سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں بھی وہ پرفارم کر سکتے ہیں، وہ ہاسپٹل فارمیسی میں پرفارم کر سکتے ہیں اگر وہ ہاسپٹل انوائرمنٹ میں جاب کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں. آپ نے پوچھا کویسچن کہ پاکستان میں ریسرچ کے ڈائنامکس کیسے ہیں. ایک جو چیز ہمیں ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان بائی اینڈ لارج انوویشن ریسرچ میں ابھی تک نہیں ہے، بھلے وہ فارمیسی کی ریسرچ ہو، ڈرگ اینڈ میڈیسن کی ریسرچ ہو، یا کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور کیمسٹری کے یا کسی اور فزکس کی بیک گراؤنڈ میں ہو. سو وی آر دا کنٹری جس کو انوویشن کی جگہ پہ ہم مڈ فیلڈ میں ہوتے ہیں ہمیشہ، کہ بیسک ریسرچ کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے اینڈ دین وی کیری آن دیٹ ریسرچ ٹو آور کنٹری ایز ویل. تو سیم از دا ڈائنامکس اینڈ سینیریو از دا فارمیسی ایز ویل، کہ ڈرگ اور میڈیسن کے ڈائنامکس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کے 203 ممالک میں کتنے ملک ایسے ہیں جو کہ بیسک ریسرچ کر رہے ہیں، تو شاید وہ 20 سے 30 تک ہوں گے، بیکاز اٹ ڈراز ویری ہیوج انویسٹمنٹ ان بلینز آف روپیز. اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹا بیس دیکھیں تو اگر آپ 500 دوائیاں بنانا شروع کریں تو اس میں سے شاید ہی ایک دوائی مارکیٹ میں آ سکتی ہے. تو یہ جتنی بھی سائنس ہے، جتنی بھی ریسرچ ہے، اس میں بہت زیادہ مانیٹری انپٹ ریکوائرڈ ہے، اس میں بہت زیادہ لیب کا انپٹ ریکوائرڈ ہے، ہیومن ریسورس ریکوائرڈ ہے. تو ہم بیسک ریسرچ کے ساتھ نہیں ہیں، بٹ وی کین سے کہ ہم سیمی بیسک ریسرچ میں ہیں. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے جو دوائی بنانے کا 2 میجر چیزیں ہیں. ایک ہے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ. رائٹ ناؤ پاکستان میں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ بنانے کے کمپنیز ایگزسٹ کر چکی ہیں، وہ فیکٹریز کام کر رہی ہیں، لیکن اسٹل ان کو بیسک را مٹیریل جو ہے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس کی شاید وجوہات یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو 2 ہمسایہ ممالک ہیں، چائنا اینڈ انڈیا، وہ بیسک ریسرچ میں ہم سے آگے ہیں، اور وہ کیمیکلز جہاں سے دوائیاں بنانے کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے وہ کیمیکلز وہ خود بنا رہے ہیں. چائنا اس میں بہت آگے ہے، انڈیا بھی چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ہم سیمی بیسک مینوفیکچرنگ میں آگے جا چکے ہیں، اور ہم اس وقت 50 ایسے مالیکیولز ہیں جو پاکستان میں بنا کے پاکستان میں ہی بیچ رہے ہیں. یہ چیز تو ہو گئی دوائی بنانے کے عمل میں. اسی طریقے سے ایک اور ریسرچ جو ڈرگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کو کلینکل ٹرائل کہتے ہیں، کہ دوائی بننے کے بعد اس کا سیفٹی اور ایفیکیسی دوائی کتنا اثر کرتی ہے. بیکاز جو دوائی ہے بیسیکلی یہ کیمیکلز ہوتے ہیں یا بایولوجیکلز ہوتے ہیں، تو ان کا استعمال جہاں پہ فائدہ مند ہے وہاں پہ بعض صورتوں میں یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے. ایک خاص مقدار سے زیادہ اگر ہم لیں گے تو وہ ایڈورس ریئیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس تمام عمل کو پڑھنے کے لیے کلینکل ٹرائلز کیے جاتے ہیں. دنیا میں کلینکل ٹرائل کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں جو بھی دوائی کی اپروول سے پہلے ہوتے ہیں، اور ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو دوائی کی اپروول کے بعد میں ہوتا ہے. تو پاکستان میں جو فیز 1 2 3 جو ٹرائل ہوتے ہیں یہ دوائی کے بنانے کے پہلے عمل کے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں فیز 2 اور فیز 3 ٹرائلز کا بہت کافی عرصے سے اس کی ٹرائلز ہو رہے تھے. آپ نے کووڈ کا ذکر کیا. ان فیکٹ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایک کلینکل ٹرائل ہوا ہے جس کو کووڈ ویکسین پہ کیا گیا، اور دیٹ از اے فیز 1 کلینکل ٹرائل، اینڈ وہ کوئی 18,000 لوگوں میں ہوا، 18,000 پاپولیشن میں ہوا، اور بڑا افیکٹو اور سکسیسفلی وہ لانچ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بلکہ میں تو ایسے کہوں گا کہ ان شیپ آف کووڈ وی کین سی دا لائٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل، کہ اس سے ہم نے ایٹ لیسٹ ڈرگ اینڈ میڈیسن کے کمپوننٹ میں فرسٹ ٹائم پاکستان میں فیز 1 کلینکل ٹرائل کیا. چائنا نے وہ ٹرائل پوری دنیا میں صرف 2 جگہوں پہ ہوا، چائنا اینڈ پاکستان. اور اس ٹرائل کی بیس پہ دنیا کے مختلف ممالک نے ہمارے ڈیٹا کو ایکسیپٹ کیا، ٹرائل کو ایکسیپٹ کیا، اور ویکسین کی بھی اپروول دی، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ رائٹ ناؤ وی ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ آور جرنی فار دا
ویری بیسک کلینکل ریسرچ ایز ویل. لیکن اگر ہم اس میں دیکھیں تو ڈیفینیٹلی جو ریسرچ کا عمل ہے یہ ایک انٹیگریٹڈ عمل ہوتا ہے. اس میں ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف فارمیسی بیک گراؤنڈ کے لوگ انوالو ہوتے ہیں, اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, اس میں مائکرو بایولوجسٹ کا بھی رول ہوتا ہے. اینڈ اٹس اے ویری لانگ لسٹ. جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ فارمیسی پروفیشن ایک ملٹی ڈسپلنری پروفیشن ہے, ڈفرینٹ پروفیشنلز آپس میں اکٹھے کر کے. اس میں اسٹیٹسٹکس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, بیکاز جو ڈیٹا اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے, ڈیٹا انالیسز, وہ ایک اسٹیٹیشین بایو اسٹیٹیشین ہی کرتا ہے. تو یہ تمام عمل ہم نے اسٹارٹ کر لیا ہے پاکستان میں. یہ اچھی ایک بات ہے کہ پاکستان میں بیسک ریسرچ کا بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے. اس میں امپورٹنٹ جو سینیریو ہے کہ وہ یونیورسٹی انڈسٹری انٹر ایکشن کی کمپوننٹ ہے. زبردست. جب ہم یونیورسٹی اکیڈیمکس اور انڈسٹری کے انٹریکشن کو آگے بڑھائیں گے, when the problem of industry will be solved in the university, then ہم کہہ سکیں گے کہ ریسرچ کو آگے بڑھانے کا اب وقت آ چکا ہے, اینڈ وی آر ورکنگ آن دیٹ. چلیں جی, امید کی کرن تو نظر آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل وی سی سم لائٹ, اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نے پہلی دفعہ سکسیزفلی فرسٹ لیول کلینکل ٹرائل کووڈ ویکسین کے پاکستان میں کیے ہیں اور وہ بہت دنیا میں انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کیے گئے ہیں, سو اٹ از رے آف ہوپ کہ بھئی ہم انشاءاللہ ریسرچ کے اندر بھی اور اسٹرینتھن کریں گے اپنے اس سیکٹر کو. تو اچھا, اب ایک چیز جو بڑی بار بار آ رہی ہے کہ جو فیمیل ہے اس میں پارٹیسپیشن انرولمنٹ لیول پر وہ کافی اچھی ہے. اور تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی آپ دونوں کی طرف ایک کویشچن ہے کہ فیمیل پارٹیسپیشن اگر اکیڈیمک سائڈ پر اچھی ہے تو کیا وہ انڈسٹری میں جاب سائٹ کے اوپر بھی اتنی زیادہ پروفیشنل آ رہی ہیں یا وہاں پر کچھ تھوڑے سے گیپس نظر آتے ہیں ہمیں؟ اچھا سارا, پہلے میں آپ کو ریسرچ والے پہ کامنٹ کرنا چاہوں گی. ابھی جیسے ڈاکٹر عبید نے ذکر کیا, کے پوری ایک جو کلینکل ٹرائل کا ہمارا ایک فیز سٹارٹ ہو گیا ہے, اور جیسے ایک ڈرگ ڈیولپمنٹ, اور اس کے اندر پاکستان کام کر رہا ہے. بالکل آئی ٹوٹلی ایگری کہ بہت زیادہ پرابلم جو پاکستان کے اندر ہے وہ ہمارے پاس ریسورسز اور فنڈنگس کی ہوتی ہے, کیونکہ اس طرح کی ڈرگ جو پوری ڈیزائن اور ڈیلیوری کے ماڈلز ہیں اس کے لیے آپ کو بہت ایک کہہ لیں کہ زیادہ آپ کو ایک ہائی ریسورس انفراسٹرکچر اور وہ چیز ریکوائرڈ ہے. لیکن اگر آپ اس کا ایک دوسرا کمپوننٹ دیکھیں تو جیسے کچھ عرصے میں بیسک ریسرچ کے اندر تو واقعی شاید ہم اس طریقے سے ایکسل نہیں کر پا رہے ابھی پاکستان کے اندر, اور ہمیں شاید ٹائم لگے گا اوور دا ایئرس, کیونکہ ہمیں وہ فنڈنگس چاہیے, ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو ایک بیس لائن ڈاٹا جنریشن ہوتی ہے اس کے اندر پاکستان نے ابھی ریسنٹلی فارمیسی کی اگر میں بات کروں تو ہم نے کافی زیادہ پروگرس کیا. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ فارمیسی پریکٹس ایک نئی فیلڈ 2013 کے اندر انٹروڈیوس کروائی گئی پاکستان کے اندر, اور اس سے پہلے جتنا بھی فوکس تھا وہ سروس ڈیلیوری ماڈل تھا. 2013 کے بعد جب فارمیسی پریکٹس کی فیلڈ یہاں پہ انٹروڈیوس کرائے گی تو فارمیسی پریکٹس کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ فارماسیوٹیکل کیئر کے اوپر شفٹ ہوا, اور جو فارماسیوٹیکل کیئر کا کانسیپٹ ہے وہ پیشنٹ سینٹرڈ ماڈل ہے, جہاں آپ پیشنٹ کو انوالو کرتے ہو اور اس کو آٹونمی دیتے ہو اور اس کو انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ کے اندر انوالو کرتے ہو. اب جب یہ چیز آئی تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس بیس لائن ڈاٹا نہیں تھا جہاں پہ آپ اس کو انالائز کریں اور اس کے بعد آپ انٹرونشنس کو پلان کریں یا اس ڈائریکشن میں آپ جائیں اور ریسرچز کریں. تو میں اس چیز کے اوپر بڑی کانفیڈنٹلی بینگ اے فارمیسی پریکٹس ایکسپرٹ میں بڑا اس پہ پرائڈ بھی لیتی ہوں, اور میں یہ بات کہتی بھی ہوں کہ ہمارے پاس فارمیسی پریکٹس کے ایکسپرٹس بہت کم ہیں پاکستان کے اندر. لائک آئی تھنک ناٹ مور دین 20 PhDs ان فارمیسی پریکٹس ان پاکستان. لیکن جتنا انہوں نے یہ پچھلے 10 سال میں فارمیسی پریکٹس کے حوالے سے ریسرچ کا ڈاٹا جنریٹ کر دیا, اٹس کمینڈیبل. کیونکہ پاکستان کے اندر پہلے فارمیسی پریکٹس کا ریسرچ کا ہمارے پاس ایویڈنس بیس لائن ڈاٹا موجود نہیں تھا, جس میں انہوں نے سارے پبلک ہیلتھ چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور اس کے اوپر ایک بہت اچھا ہمارے پاس اب ریسرچ ڈاٹا ہے کہ ناؤ وی آر بینگ پکڈ اپ بائی دا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, اور ہم ان کے ساتھ کام کریں. جیسے میں آپ کو کچھ چیزیں اس میں ہائی لائٹ کروں. ہم لوگوں کے پاکستان کے اندر ہیلتھ اکنامکس ابھی تک ہمارا UHC کا ایک پورا ماڈل, ابھی یونیورسل ہیلتھ کوریج گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اناؤنس کی ہے, لیکن ہمارا جو UHC کا پورا ماڈل ہے وہ ہمارا فارمیکو اکنامک ماڈلنگ کے اوپر نہیں ہے. ہم پہلے جتنا بھی ڈاٹا یوز کرتے ہیں ہم WHO کا ہائپوتھیٹیکل ڈاٹا یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو فور کاسٹنگ اینڈ ٹرینڈ انالیسز ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ آپ کی پاپولیشن کی پریفرنسز پہ نہیں ہوتا. صحیح. ریسنٹلی ہم نے ابھی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے, یوروکال از امنگ دا ٹاپ 3 ریسرچ آرگنائزیشنز آف دا ورلڈ,
اور اس کے اندر 22 کنٹریز نے اپلائی کیا تھا اس گرانٹ کے لیے, اور وہ لوگ انہوں نے ہیلتھ کیئر ماڈل پورے یہ UHC ماڈل ڈیولپ کیے ہیں انہوں نے 90 کنٹریز کے اراؤنڈ دا ورلڈ, اور وہاں ہم نے یہ اپلائی کیا اور گرانٹ کے لیے, اور 11 کنٹریز کو فنڈنگ وہ گرانٹ ملی, وہ جیتے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم نے پاکستان کے لیے وہ گرانٹ جیتی. اور یورو کال کے ساتھ مل کے ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کا ہیلتھ ویلیو سیٹ بیسڈ آن پاپولیشن پریفرنسز جنریٹ کر لی ہے. جی ماشاء اللہ الحمد للہ. اور ناؤ وی آر بیسکلی ہم اس کو کنیکٹ کرا رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, جہاں پہ وہ اس ماڈل کی جو ہماری ڈاٹا سیٹ ہے اس کے اوپر اب ہماری جتنی بھی HTA کا کمپوننٹ جو ہیلتھ ٹیکنالوجی اسیسمنٹ, کہ آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ کے اندر جب بھی کوئی دوا رجسٹر ہوتی ہے یا اس کی وہ مارکیٹ ویلیو کو اسیس کرتے ہیں کہ یہ کتنی پیشنٹ ویلیو اس میں ایڈ ہو رہی ہے, تو وہ اپنے ہیلتھ ماڈلس کے ویلیو کے اوپر وہ بیسکلی ایکوٹی ہیلتھ انڈیکس اور ان کے اوپر وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور تھرڈ ورلڈ کے پاس کیونکہ یہ ڈاٹا ہی نہیں ہوتا, تو وہ جو بھی وہاں پہ دوا نہیں چل رہی تو وہ ساری اس کا جو ایک پریشر ہوتا ہے وہ یہاں آ جاتا ہے. تو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ وی ہیو بین ایبل ٹو پروڈیوس دیٹ ڈاٹا فار پاکستان وچ از پیورلی بیسڈ آن پاپولیشن آف پاکستان. تو وہ ایک ہمارا یونیورسل ہیلتھ کوریج ماڈل کے اوپر وی آر ویری ہوپ فل کہ ہم آگے ان اسٹیپس پہ جا رہے ہیں, آل دو اٹس اے لانگ پروسیس بٹ اسٹل وی ہیو ٹیکن دا رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پھر پہلی دفعہ مینٹل ہیلتھ پالیسی بننے جا رہی ہے پاکستان کی. آپ سوچیں مطلب اتنا ہسٹری آف دا ورلڈ, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ مینٹل ہیلتھ پالیسی بننے جا رہی ہے. دس از این انیشیٹو ٹیکن بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. گلوبل مینٹل ہیلتھ کی اس کے اوپر لیڈ ہے, اور ایک پوری اس پہ ایک کمیٹی کام کر رہی ہے جو کہ یہ مینٹل ہیلتھ پالیسی ڈیولپ کر رہی ہے. اینڈ آئی ایم اگین ویری ہیپی کہ جو اس کا HRD کا کمپوننٹ ہے وہ اگین ہم فارماسسٹ ہی ڈیولپ کر رہے ہیں. سو وی ہیو ٹیکن دا لیڈ آن اٹ, اور ہم وہ ڈیولپ کر رہے ہیں ابھی جو پالیسی ہے اس کے اوپر. پھر ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو پاکستان کے اندر, تو پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر مس انڈرسٹوڈ اور اتنا انڈر ڈائگنوزڈ ہے, یہاں پہ اس پہ بات نہیں ہوتی. اور پاکستان اوبیسٹی میں 9th نمبر پہ رینک کرتا ہے آؤٹ آف 188 کنٹریز. اچھا. اور ابھی ریسنٹلی ہمیں انٹرنیشنل ایٹنگ ایسوسیشن نے ہمیں کانٹیکٹ کیا, اور ہم پاکستان کی ایٹنگ ایسوسیشن کی لیڈ ہمارے فارماسسٹ کے پاس آ گئی ہے. وی آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش دیٹ. تو جتنا میں اگر آپ سے پریکٹس کی بات کروں, جو ایک آپ کو وہ ماڈل چاہیے جہاں پہ آپ انٹرنیشنل کولیبریٹرز کے ساتھ آ کے کنیکٹ کرتے ہیں. اوبویسلی اگر آپ وہاں پہ پک ہو رہے ہیں انٹرنیشنلس میں, تو یو ہیو پروڈیوسڈ اور یو ہیو شون دیٹ پوٹینشیل کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل کولیبریشن اور ایکسپرٹس ہمیں اوبویسلی چاہیے. تو ہم ہیلتھ ایپیڈیمیولوجی کے اندر, ہم ہیلتھ پیٹرنس کے اندر, پھر ہیلتھ لٹریسی ہمارا ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پہ بات نہیں ہوتی پاکستان کے اندر. وہ الحمدللہ ہم نے بہت اس پہ ڈاٹا, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. کوالٹی آف لائف اس وقت پاکستان کے اندر جتنا فارمیسی پریکٹس ایکسپرٹس نے کوالٹی آف لائف پہ کام کر دیا ہے, میرے خیال ہے اٹس کمنڈیبل. 13 ڈیزیزز کے اوپر تو ہم نے صرف ریسرچ پبلش کر دیا ہمارے ریسرچ گروپ نے. سو اٹس لائک مجھے لگتا ہے کہ ریسرچ کے اندر پریکٹس کی اگر بات کریں تو یس وی آر آن دا رائٹ ڈائریکشن, لیکن اس کے اندر وہی جو ڈاکٹر عبید نے بات کی کہ بہت بڑا پاکستان کا چیلنج یہ ہے ہم بہت زیادہ آئسولیشن میں کام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں فارماسسٹ کو لگتا ہے کہ صرف ہمیں اکیلے کام کرنا ہے. یہ سب چیزیں اس لیے پاسبل ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے ان کے اندر اور لوگوں کو بھی آن بورڈ کیا. جیسے یہ ملٹی ڈسپلنری, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹرس کے ساتھ بھی مل کے کام کرنا ہے, ہمیں سب پوری ہیلتھ کیئر ٹیمس کے ساتھ کام کرنا ہے. تو پرابیبلی اس کے اندر ہم نے کافی پروگرس کیا ہے ریسرچ کے اندر. ابھی ہم ایک ورک فورس ٹرانسفارمیشن انیشیٹو انٹرنیشنل فیڈریشن آف فارماسسٹ کے ساتھ لانچ کر رہے ہیں پاکستان کے پورے فارمیسی گروپس کے لیے. سو اگین وہ WHO کا انیشیٹو ہے جو اب یہاں پاکستان کے اندر آ رہا ہے. فارمیکو ویجیلنس کے اندر فارماسسٹ نے بڑی لیڈ لی ہے. ابھی میری اپنی یونیورسٹی فارمیکو ویجیلنس نوٹیفائڈ کیا ہے اس کو فیڈرل سینٹر, تو ہم اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور میں اس بات پہ فخر محسوس کر رہی ہوں کہ میں اپنے پروگرام میں یہ باتیں ساری جو ہیں پاکستان کی عوام کو بتا بھی رہی ہوں, کیونکہ یہ ہمیں بالکل نہیں پتا تھا. اور اتنا سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف فنڈنگ انٹرنیشنل لیول سے آپ لائے ہیں اس قسم کی ریسرچ کے لیے, جو آپ نے ذکر کیا مینٹل ہیلتھ کے لیے, ایٹنگ ڈس آرڈرز کے لیے, اور یہ ہمارے لائف اسٹائل, ایٹنگ لائف اسٹائل, اور یہ ساری چیزیں. تو یہ تو کتنی اہم چیزیں ہیں ساری, اور شاید اس میں دوائیوں کی اسٹیج سے پہلے ہی آپ اپنا علاج کر لیں. یہ امپورٹنٹ ہے جس میں آئی تھنک کہ ہماری جو کمیونیکیشنز ہیں وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, خاص طور پہ پبلک کے ساتھ. اور پبلک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ
یہ سارے چیزیں کی جا سکتی ہیں, ان کو سکھانا, ان کو بتانا. سو میرا خیال ہے پاور 99 کے پلیٹ فارم سے ہم یہ انفارمیشن شیئر کریں تو آئی فیل ایکولی پراؤڈ کہ میرے پاس سامنے میری گیسٹ جو بیٹھی ہیں وہ اتنا اعلیٰ لیول کا, اتنے امپورٹنٹ لیول کا جو ہے وہ کام کریں. اور میں ایک اور چیز فارماسسٹ کے حوالے سے ضرور بات کروں گی کہ ایک فارماسسٹ کا ہم نے ایک اور بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے اپنی پوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد اپنا آرگینک اسکن کیئر لانچ کیا ہے ان پاکستان, اور ہم آرگینک حلال آرگینک کاسمیٹکس لانچ کرنے جا رہے ہیں بڑی انشاءاللہ جلدی ان دا کمنگ منتھس. تو دس از دا اسٹرینتھ آف فارماسسٹ, اور میرا خیال ہے یہ کہیں اور کے فارماسسٹ یہ والا کام نہیں کر رہے جو ہم کریں. بینگ فرام اے ڈیولپنگ کنٹری اور اسٹل یہ سارا چیز کرنا, یہ ایک الگ اسٹوری ہے, بٹ اسٹل وی ہیو اچیوڈ دس مچ, اینڈ دس از دا موٹیویشن فار آل آور کمیونٹی اور ہم لوگوں کے لیے جو ہم یہاں پہ کام کریں. اب جیسے اب آپ نے جینڈر کا جو آپ کے نیکسٹ کوشچن کی طرف آتا ہے, جینڈر بالکل آپ نے صحیح بات کی. 70% ہمارے اسکولس کے اندر جو ہیں فارمیسی اسکولس کے اندر فیمیلز ہیں. اگر میں آپ کے ساتھ FIP کا ڈیٹا شیئر کروں تو 72% آف دا گلوبل ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہیں وہ فیمیلز ہیں. یہ بائی 2030 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے اندر بائی 2030 اگر میں اسپیسیفکلی فارمیسی کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ 82% ہونے والی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنی اگر فیمیل فارماسسٹ آ رہی ہیں اور گریجویٹ ہو رہی ہیں ایوری ایئر, تو کیا وہ ان کی پلیسمنٹ جاب مارکیٹ میں بھی وہ ورک فورس کو جوائن کر رہی ہیں؟ میں حیران ہوں کہ پاکستان رینکس 148 آؤٹ آف 149 کنٹریز جینڈر ڈسپیرٹیز کے اندر اینڈ انیکوالٹی کے اندر ان دا ورلڈ. اور اگر آپ پاکستان کی ایک اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جو ہمارا پاپولیشن ٹو امپلائی ریشو ہے, جو میلز کا ہے وہ 64% ہے اور جو فیمیلز کا ہے وہ 32% ہے. اور ہمارے GDP کے مطابق اگر آپ کی جسٹ ہاف آف دا فیمیل پاپولیشن آپ کی ورک فورس میں آ جائے تو ہم اپنے GDP کو 10% انکریز کر سکتے ہیں اکنامک اس کے اوپر ان جسٹ 2 years اسپین. اب یہ تو میں نے آپ کو ایک جنرل بات بتا دی. اب اگر آپ فارمیسی کی بات کریں تو فارمیسی کے اندر پرابلم یہ ہے کہ گریجویشن تو ہو رہی ہے لیکن وہ سارے کے سارے فارماسسٹ ہماری اس طریقے سے ورک فورس کا حصہ نہیں بن رہے, جاب مارکیٹ نہیں ہے. اچھا, میں اگر اکیڈیمیا کی بات کروں تو اکیڈیمیا میں ایک گڈ نمبر آف آپ کی فیمیل ریپرزنٹیشن ہے, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو صرف 70% فیمیل ورک فورس آپ کی یا تو اکیڈیمیا میں کام کر رہی ہے یا میڈیسن میں کام کر رہی ہے, ہاسپٹلس وغیرہ میں. 3% صرف آپ کی وہ فیمیل ورک فورس ہے جو ایز اے لیجسلیٹر کام کر رہی ہے یا لیڈرشپ پوزیشنس پہ کام کر رہی ہے ان پاکستان اوور آل. اب اس 3% میں اگر میں بات کروں تو فارمیسی کے اندر جو اکیڈیمیا کے اوپر وی آر وٹنسنگ کہ لیڈرشپ پوزیشنس کے اوپر فیمیلز اب آ رہی ہیں الحمد للہ. لیکن میں خود ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ کام کر رہی ہوں فارمیسی اسکول کے اندر. میں بہت سی ایسی میری فرینڈس ہیں جو ڈینس کے طور پہ ڈائریکٹرس کے طور پہ دے آر ویری ینگ اور ہم کام کر رہے ہیں سارے. لیکن بات اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی بھی یہ آپ ایک پروونس کی بات کر سکتے ہیں, یا ہم فیڈرل میں بیٹھے ہیں یا بڑے ایریاز میں بیٹھے ہیں نا, لارجر سٹیز ہیں, لیکن کچھ ہمارے ابھی بھی پروونسز ایسے ہیں جہاں پہ انڈر ڈیولپمنٹ, جہاں سوشل نارمز ہیں یا سوشل کلچرز ہیں جو کہ ایک بائنڈنگ بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا تو دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف بائی اگر چوائس آپ کو صرف فیلڈ چوز کرنی ہے تو آپ صرف اکیڈیمیا میں جا سکتے ہیں. 10% آف دا فارماسسٹ صرف کمیونٹی فارمیسیز کو جوائن کرتے ہیں اور اس 10% میں صرف 1% فیمیل فارماسسٹ ہے. اب ایک ہیوج گیپ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں اس مارکیٹ کے اندر, اور آپ کو فیمیلز زیادہ اس پروفیشن میں کمیونٹی فارماسسٹ کے طور پہ نہیں ملتی. اب بہت سی وجوہات ہیں کہ آبویسلی بیریئرز ہیں, فیملی ایک پریشرز ہوتے ہیں, ورک فیملی بیلنسز نہیں ہو سکتے, جاب ریٹینشن فیملی پالیسیز نہیں ہیں, چائلڈ کیئر نہیں ہوتی ان کے پاس, یا ان کو ٹرانسپورٹ نہیں دی جاتی, یا ہراسمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ سارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آ رہی ہیں. وہ باقی ڈسپلنس میں بھی اسی طرح ہیں. اچھا, اب ریسنٹلی ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے اس کے لیے بھی, وہ میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گی. بینگ اے فیمیل مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ضرور بتانی چاہیے. ہماری کل 25 کو ایک لانچ ہوا ہے ایکوٹی پاکستان کے نام سے. ایکوٹی پاکستان از اے جینڈر ایکوٹی ہب جو کہ ایک کلیبریشن ہے ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز, ہمدرد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس اینڈ یونیورسٹی کالج لنڈن UK کی. اور اس کے جو سپورٹنگ پارٹنرز ہیں وہ برٹش کاؤنسل, ڈاکٹرز ہر اینڈ FIP انٹرنیشنل فیڈریشن فار فارماسسٹ ہے.
صحیح. جو اس جینڈر ایکویٹی ہب کا جو بیسیکلی مین پرپز ہے یا آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے 3 پرپزز ہیں ہمارے. یہ بیسکلی فارمیسی ورک فورس کے لیے ہی اسپیسیفکلی ابھی یہ اس پہ کام کرے گا اور پھر لیٹر ہم اس کو اور فیلڈس کے لیے بھی لے کے جائیں گے. لیکن ابھی ہمارا بڑا کلیئر ویژن ہے کہ 5 ایئرس پلان ہمارا پیور فوکس جو ہے وہ فیمیل فارمیسی ورک فورس ہے. ہمارا سب سے پہلا جو اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو آبجیکٹیو ہے اس ہب کا وہ یہ ہے کہ نیڈ بیس ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور ایویڈنس بیس ڈاٹا جنریٹ کریں کہ فیمیل ورک فورس کے اسٹیٹسٹکس، ان کا کمپٹنسی کا اسکل سیٹ، وہ کہاں پہ ان کی پلیسمنٹ ہے اور ساری وہ چیز. دوسرا جو ہمارا اس کے اوپر آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا ریزن ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اندر مس میچ کیوں وہ فیمیلز ورک فورس کو اس طرح جوائن نہیں کر رہی جس طریقے سے وہ فیلڈ کے اندر انٹر ہو رہی ہیں. تو وہ وہاں پہ کیوں یہ ڈسپیرٹیز ہیں جس کے اندر ہم ان کی سیلری کی ڈسپیرٹیز اور وہ سب ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے. اور تھرڈ ہمارا جو اس کے اندر ہے کہ ہاؤ وی کین کریٹ مور اپرچونیٹیز فار دیز فیمیل فارماسسٹ کہ وہ زیادہ سے زیادہ ورک فورس کو جوائن کریں اور وہ جو امپلائمنٹ ٹو پاپولیشن ریشو ہے اس کو ہم انکریز کر سکیں، جی ڈی پی کو بڑھا سکیں. اور میں ایک چیز پلیز یہاں پہ کلیئر ضرور کرنا چاہوں گی، اٹس این ایکویٹی ہب، اٹس ناٹ این ایکوالٹی ہب. ٹھیک ہے، جب تک ہم ایکویٹی اچیو نہیں کریں گے تو ہم ایکوالٹی پہ نہیں جائیں گے. تو یہ ایک فیمنزم والی بھی بڑی یہاں پہ کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی فیمنزم کی چیز کر لی ہے. تو میں یہ ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی اٹس ناٹ اباؤٹ ایکوالٹی، اٹس اباؤٹ equity. So equity is a very important thing. How to generate more opportunities for female to join the workforce. ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں اس سیکٹر کے اندر بھی، اس فیلڈ کے اندر بھی، تاکہ بچیاں یا ایون میرا مطلب یہ کہ صرف لڑکیوں کے لیے پرابلمس نہیں ہوتی، بہت سارے لڑکوں کے لیے بھی اسی قسم کی پرابلمس ہوتی ہیں. تو ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ جینڈر فرینڈلی ہو. اور آپ نے جیسے ذکر کیا ایکوٹی پہلا اسٹیپ ہے اور پھر آپ ایکوالٹی کی طرف آئیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. آئی تھنک کہ بڑی اچھی ڈیٹیل میں آپ نے الیبریٹ کیا. اب ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ سیکٹر میں، انڈسٹری میں جینڈر بیلنس کس طرح سے ہے، اور یہ اکیڈیمیا میں لیڈرشپ پوزیشن پر آنا شروع ہو گئی ہیں خواتین، اور ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں مدیحہ کی شکل میں ڈائریکٹر کے رول میں. تو فارماسوٹیکل انڈسٹری سائڈ پر کیا ہے سچویشن؟ جی سر، اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے بائی اینڈ لارج یہ ڈیولپڈ سٹیز میں بیس کرتی ہے، لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پورے ملک سے آتے ہیں. ظاہر ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس جو کہ بڑے شہر میں رہنا پسند کرتے ہیں یا ان کو پیرنٹس پرمٹ کرتے ہیں، اٹس بوتھ فار میل اینڈ فیمیل ایز ویل، تو ان کے لیے تو ورکنگ انوائرمنٹ ڈیفینیٹلی بہتر ہے. بٹ اگر کوئی فارماسسٹ یہ چاہے کہ اس کو اپنے فار فلانگ ایریا میں کوئی جاب مل جائے تو پرابیبلی وہ اتنا آسان نہیں ہے، اسپیشلی فار فیمیل ایز ویل. اچھا، پھر ہماری سوسائٹی بھی ایک بہت ڈائیورسیفائڈ سوسائٹی ہے. ہمارے اگر 4 صوبے ہیں تو ہر ایک کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، ہر ایک کی مورل ویلیوز ڈفرینٹ ہیں، ہر ایک کی ورکنگ انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہیں. آل دو کہ آئی ایم سیئنگ اینڈ وی آل کین سی کہ اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 10 to 15 ایئرز اب ایک بیلنس ورک بیلنس شروع ہو چکا ہے. فیمیل کام کرنا پسند کرتی ہیں، پیرنٹس بھی ان کو پرمٹ کرتے ہیں، انکریج بھی کرتے ہیں. رادر وہ چوائس آف پروفیشن اور چوائس آف اسٹڈی سے پہلے یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم بیٹی کو یا بیٹے کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو کہاں پہ امپلائمنٹ کمپوننٹ ان کو ملے گا. تو اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں تو جو ہماری فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے بائی اینڈ لارج یہ 4 پروونشل کیپٹلز میں، اسلام آباد میں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پہ بیس کرتی ہیں. اچھا، اگر ہم انڈسٹری کی انوائرمنٹ دیکھیں تو انڈسٹری کی انوائرمنٹ میں اٹ از این ایکول اپرچونٹی پرووائڈر کہ وہاں پہ فیمیل اینڈ میل بوتھ کین ورک، بیکاز وہ جو کام ہے وہ ایک کلوزڈ انوائرمنٹ کا کام ہے. آپ کو انٹریکٹ زیادہ نہیں کرنا، اسپیشلی جو لیب ورک ہے اس میں آپ نے صرف اپنے لیب کولیگس کے ساتھ ورک کرنا ہے. اینڈ میری جو انالیسس ہے اس کے مطابق جو انڈسٹری ہے اس میں 50% آف لیبارٹری اسٹاف جو ہیں وہ فارماسسٹ ہوتی ہیں، بھلے وہ کیمسٹ ہوتی ہیں، وہ فیمیلز ہوتی ہیں. تو اچھا، ڈیفینیٹلی جو فارماسوٹیکل انڈسٹری میں جاب ہے اور جہاں پہ آپ کو زیادہ انٹریکٹ نہیں کرنا، وہاں پہ آپ کو لیڈنگ پوزیشن آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ ملتا ہے. تو if you are doing good, you can progress at an equal level جہاں پہ بھی آپ کو
ایک لیڈنگ رول اپرچونٹی بھی مل سکتی ہے اور لیڈنگ رول بھی مل سکتا ہے. یہ تو بات ہے انڈسٹری کی بائی اینڈ لارج. اگر ہم مارکیٹ میں دیکھیں تو سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں بھی وہ سیگمنٹ جو کہ اسپیسیفکلی فیمیل سے ریلیٹڈ ہے وہ ایک پوٹینشیل سیگمنٹ ہے. جیسے آبسٹیسٹرکس ہے, گائنی ہے. اب سملرلی جو میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس ہیں, اگین اٹس ویری ڈرماٹولوجی ہے, اٹس این ایریا اینڈ اسپیشلائزیشن جو کہ فیمیل اسپیسیفک ہے. تو وہاں پہ بھی اب ناؤ فیمیل آر کمفرٹیبلی ورکنگ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت بڑا سینیریو ہے وہ ریگولیشن کا ہے, ڈرگ ریگولیشن جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے دو کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ ہے اس کا سیکریٹریٹ ورک اینڈ اندر کمپوننٹ از فیلڈ ورک. تو اگر ہم, میرا جو انالیسز ہے کہ اوور اے پیریڈ آف 5 years there are so many female pharmacists who have joined regulatory authority in the secretariat work as well. اچھا, as far as field work is concerned تو definitely اس کی ایک اپنی constraint ہے, because you have to interact with the common pen, you have to interact with some mafias as well, and you have to interact with the community people. تو اس میں ڈیفیکلٹ ہے اور لوگ خواتین آنا اوائڈ کرتی ہیں بیکاز وہاں پہ آپ کا ٹائمنگس کا بھی ایشو ہے. ظاہر ہے. اچھا, فیمیل فارماسسٹ وہاں پہ کام کرنا پریفر کرتی ہیں جہاں پہ ایک اسپیسیفک ٹائم اسپین میں ہو. تو انڈسٹری, ریگولیٹری اتھارٹی, آفس جاب 9 to 5 with break and some تاکہ آپ اپنا ورک لائف بیلنس مینٹین کر سکیں اور آپ کی اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے. بٹ جو فیلڈ اینڈ سیلز کی جاب ہوتی ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی. تو اس میں سیلز میں تو ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹرز کے پاس جو ہیں وہ سیلز ریپرزینٹیو ڈفرینٹ فارماسوٹیکل انڈسٹریز کے رات کو 10-11 بجے کے بعد ان کو وقت ملتا ہے, کیونکہ جو کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہے وہ فارغ ہی اس وقت ہوتا ہے, وہاں پہ تو اس لیے ظاہر ہے وہاں مشکل ہے. اچھا, اس میں جو ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے دیٹ از اے ہاسپٹل فارمیسی, کلینکل فارمیسی, بیڈ سائڈ فارمیسی جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ بھی ایک اچھا کمپوننٹ ہے بیکاز وہ ایک راؤنڈ دی کلاک ہاسپٹل جو ورک کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو راؤنڈ دی کلاک ایکٹیویٹی اور شفٹ بھی کام کرنے. اینڈ آئی ہیو سین مینی فیمیل فارماسسٹ جو پریفر کرتی ہیں ہاسپٹل فارمیسی کو کہ وہ ایک کلوزڈ انوائرمنٹ میں ویئر دے کین انٹریکٹ ود دی پیشنٹ ایز ویل. اور ابھی جیسے گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز میں بھی یہ چیز انکلوڈ ہو رہی ہے کہ آپ ورک پلیس پہ ڈے کیئر سینٹر کو لازمی کر دیا انہوں نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے. تو یہ جو ایک اورینٹیشن ہے اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, آئی تھنک اٹ ول انکریز دی ورک کیپیسٹی اینڈ ول انکریز دا ورک فلو آف دا فیمیل فارماسسٹ ان دا آفیسز, in the other sectors other than academics. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اب سینیریو کافی چینج ہو چکا ہے. اچھا, لیکن ایک چیز اسٹل جو کہ ایک مسنگ ہے, جیسے پروفیسر مدیہ نے بھی کہا کہ اٹس اباؤٹ 72% فیمیل آر ورکنگ آر ان دا ایکیڈیمکس, جو بچیاں پڑھ رہی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں تو وہ ریشو جاب میں نہیں آ رہا, میننگ دی آر بائی. اچھا, یہ پرابلم صرف فارمیسی کے ساتھ نہیں ہے, سب ڈسپلنس کے ساتھ ہے. میڈیسن میں بچے نے MBBS BDS کرنے کے بعد they are not working. اچھا, پھر اس وہاں تو بلکہ بڑا مطلب وہ فیل بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کی تو اس قدر ضرورت ہے, وی آر ناٹ ایون ایبل ٹو نرسز, ڈاکٹرز, لیکن یہ کہ بچیاں زیادہ جاتی ہیں فیلڈ میں اور پریکٹس میں نہیں جاتی. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جو چیز ہم نے شروع میں ایک ڈسکس کی, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی فارماسسٹ آر ویری لائکڈ بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی ایز ویل. تو پاکستان کے علاوہ بھی جو لوگ انٹرنیشنل ایکسپوجر چاہتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی وہ وہاں باہر جانے کے لیے آپ کو وہاں کی ایکریڈیشن ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک بہت اچھا سینیریو ہے. آئی نو مینی پیپل جو کہ ایک وقت لیڈنگ پوزیشن میں بہت میل اینڈ فیمیل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں. ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے انٹرنیشنل ہیلتھ پارٹنرز, like many multinational companies, many organizations like WHO, United States Pharmacopoeia, USAID, and there are many healthcare organizations جو international ہیلتھ کیئر سینٹرز میں کام کرتے ہیں, وہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں. وہ ہم بھی بہت ایک اچھے ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ فیمیل کام کر سکتی ہیں. نہیں, یہ بہت اچھا ہے اور بہت انکریجنگ بھی ہے دیکھ کے کہ بھی بہت اچھے ٹرینڈز نظر آنا شروع ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ دونوں سے ایک سوال ہے. اکیڈیمیا اور انڈسٹری لنکیج کی کئی دفعہ ابھی ذکر آیا بیچ میں, تو ایک لیک آف ٹرسٹ ہے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا تھرو آؤٹ ہر ڈسپلن کے اندر, اور یہ فارمیسی کے اندر کس لیول پر ہے, اور کیا کوئی امپروومنٹ نظر آئی ہے کہ ہمارے جو فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے وہ
ہائی اینڈ ریسرچ کو فنڈ کر دیں, یونیورسٹیز اس کو کنڈکٹ کر لیں, یہاں کیا ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں ابھی یا ابھی ٹائم ہے؟ اچھا, اس کو ہم لیک آف ٹرسٹ کہیں یا لیک آف اپرچونٹی کہیں, دونوں باتیں ہیں. ان مائی انڈرسٹینڈنگ ابھی تک تو یہ چیز پراپرلی یونیورسٹیز کو, اکیڈیمکس کو اور انڈسٹری کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا کیا پرابلم اکیڈیمکس حل کر سکتا ہے, اور اکیڈیمکس کو بھی یہ تک انالیسس نہیں ہے کہ انڈسٹری ہمارا کتنا بڑا کسٹمر ہے فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو انٹی انلیس یہ کمپوننٹ اویئرنیس کا نہیں آئے گا بوتھ ان اکیڈیمکس اینڈ انڈسٹری, اس وقت تک ہم اس میں پروگریس نہیں کر سکیں گے, اور اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی ویسٹ کو کاپی کرنے کی ضرورت ہے. دیر آر سو مینی اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز آف دا ورلڈ جہاں جو کہ بیسک ریسرچ کرتے ہیں, لائک کرونا ویکسین آکسفورڈ یونیورسٹی نے ڈیولپ کی, اینڈ دین دے ہیو ڈیولپڈ دی ویکسین ود اے جوائنٹ وینچر آف اے کمپنی. بالکل ایسا ہی ہے, انویسٹمنٹ ساری جو ہے وہ انڈسٹری کی. لیکن ہمیں اکیڈیمک ان پٹ بھی بیسک ریسرچ کا آنا ضروری ہے. اس میں سارا بلیم ہم انڈسٹری کو بھی نہیں کر سکتے اور اکیڈیمکس کو بھی نہیں کر سکتے. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اکیڈیمکس اپنی اورینٹیشن کو چینج کریں. انفارچونیٹ کمپوننٹ پارٹ یہ ہے کہ اکیڈیمکس جو ہے پریکٹیکل ریسرچ میں نہیں آتے. دے پریفر دیٹ ریسرچ جو کہ امپیکٹ فیکٹر جنرل میں پبلش ہو جائے. دے ڈونٹ بادر کہ ان کی ریسرچ کا کیا امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ, اینڈ دیٹ از نیڈیڈ. سو امپیکٹ فیکٹر سے ہم نے امپیکٹ کی طرف جانا ہے. میڈم آپ کا کیا اس کے اوپر جو ہے وہ, سوری میں تھوڑی سی نا انوائرمنٹ ایسی کریٹ کر رہی ہوں جہاں تھوڑی ڈسکشن جو ہے وائبرنٹ ہو. میں ڈاکٹر عبید کی نا پارشل بات سے تو میں ایگری کروں گی, لیکن میں پارشل مکمل سے نہیں میں ایگری کروں گی, کیونکہ اب ایز این اکیڈیمیشین آبویسلی آئی ہیو ٹو ڈیفینڈ. نہیں, بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ایک ابھی تک ایک نیکسس نہیں بن سکا انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے ساتھ جو کہ بننا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں اس کی بہت سی ریزنز ہیں. اس کی ریزنز اس وقت یہ بھی ہے کہ آپ ایک اس میں ایک تھرڈ کمپوننٹ کو ہم بھول جاتے ہیں. آپ نے کیا اپنی جو اکیڈیمیا کا سیکٹر ہے اس کی آپ نے کیپیسٹی اور کمپٹنسی کو انہینس کرنے کے لیے کچھ کیا؟ اگر آپ اپنا کریکلم دیکھیں تو آپ کو تو سب سے پہلے تو اپنے کریکلم کو آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارا جو کریکلم ہے, مجھے کافی میرا اس کے اوپر میری ریزرویشنز ہیں کہ کیا وہ کریکلم ایسا ہے کہ جس کے اوپر اکیڈیمیا اور انڈسٹری کی جو ہم بات کرتے ہیں یا جو ایک کلیبریشن ہو سکتی ہے یا وہ جو ایک پروموشن ہونی ہے اس میں تو وہ کمپٹنسی اسکل اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ہوتا ہے. تو ایک تو سب سے پہلے ہم فارمیسی کاؤنسل جو کہ ہماری ریگولیٹری باڈی ہے, ڈیفینیٹلی اس کو اس چیز کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس کو اپڈیٹ کیا جائے. پھر سی پی ڈی کا ایک پورے ہر ملک کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, جیسے آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں سب پروفیشنس میں ہیں, ہمارے ملک میں سی پی ڈی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب آپ نے گریجویٹ کر لیا پاکستان کے سسٹم میں, آپ نے گریجویٹ کو نکال دیا اور پھر انڈسٹری بیٹھ کے اسے ایکسپیکٹ کرتی ہے اس کیریکلم کے اوپر کہ وہ آ کے کوئی جی بیسک ریسرچ سے اوپر کی بات کرے گا, تو وہ تو نہیں کرے گا آبویسلی, کیونکہ نہ اس کی وہ کمپٹنسی اس کو آپ نے دی ہے, اس کے وہ جو کیریکلم ہے نہ اس کو وہ اسکل سیٹ دی ہے. آبویسلی یہ ویری کرے گا انسٹیٹیوٹ ٹو انسٹیٹیوٹ. اب اگر جیسے فار ایگزامپل میں اپنے انسٹیٹیوٹ کی بات کروں, اگر ہم لوگ باہر سے ایکسپوجر لے کے آئیں اور باہر کی ٹریننگ لے کے آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم جب واپس آئیں گے تو ہم وہاں پہ ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ چیز اپلائی کر دیں گے. لیکن یہاں پہ بات تو اکراس پاکستان کی ہے نا, تو وہ تو ریگولیٹری اتھارٹی سے ہی آنی ہے, چاہے وہ ڈریپ ہے یا چاہے وہ فارمیسی کاؤنسل آف پاکستان ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نیکسس نہیں بن پاتا. دوسرا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہماری آپ کہہ لیں کہ دونوں مجھے ریگولیٹری اتھارٹی سے بھی میرا ایک اس پہ ریزرویشن ہے کہ ہم اگر ویسٹ کو کاپی بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا ہم لکیر کے فقیر ہیں, ہم نے ان کی پالیسیز اڈاپٹ کر لی ہیں لیکن کبھی بھی ہم اس کو لوکل کانٹیکسٹ کے اندر ویژولائز نہیں کرتے, ہم کبھی بھی اس کو انالیسز نہیں کرتے. ہم نے ایک ماڈل اٹھایا, اس کو پاکستان میں ایگزیکیوٹ کر دیا, بھائی یہاں کے ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ جو ویسٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کے اندر بھی سکسیزفل ماڈل ہوگا, تو آپ کو وہاں پہ آپ کو امپرووائز کرنا پڑے گا. ایچ ای سی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ماڈل اٹھاتے ہیں, ایک پالیسی آ جاتی ہے اکیڈیمیا کے لیے اور ایگزیکیوٹ کر دی جاتی ہے, اور وہاں پہ ٹریننگ آف دا ٹرینرز اویلیبل ہی نہیں ہوتی یا وہ ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ایز اٹ از آپ نے جی اوور نائٹ جو ہے اکیڈیمیا جو ہے وہ ویسٹ کے ماڈل پہ پاکستان کو لے اور امپیکٹ جرنلز میں ریسرچ. اب سیکنڈ جو سر نے بات کی تو میں اب اس میں ایک ساؤتھ افریقہ کی ایگزامپل دیتی ہوں. جب ہم نے پوسٹ ڈاک ساؤتھ افریقہ میں کری تھی تو وہاں پہ ان کا ایک ریسرچ ایکسلنس سینٹر ہے. ساؤتھ افریقہ میں جتنی بھی ڈرگز رجسٹر ہوتی ہیں
وہ جو جس یونیورسٹی میں میں کام کری تھی تو وہ بیسیکلی اس کی جو بیسک ریسرچ اور ٹرائل وہاں سے اس کو پاس ہونا ہے. اب وہ انڈسٹری کو ایکیڈیمیا کی اس کا بہت زیادہ ایک امپورٹنس تھی وہاں پہ کہ جی انہوں نے یہ نیوٹرل لوگ ہیں, یہ ایکیڈیمیا کے لوگ ہیں, اور انہوں نے ہمارا ایک وہ ڈرگ پاس کرنا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی ایک وہ وہاں پہ فنڈنگ بھی آتی تھی, وہاں پہ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں, وہ خود وہاں پہ ٹریننگ سیشنز آ کے ایکیڈیمیا کے لیے کراتے تھے. جب بھی کوئی نیا دوائی انہوں نے لانچ کرنی ہوتی تھی کہ اس کا یہ ہے, اس کے ہمارے میتھڈز, اور وہ ایک اویئرنیس, اور وہاں پہ وہ پورا ایک ریسرچ گروپس کام کر رہے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اس طریقے سے ایکیڈیمیا کو انوالو کرتی ہے؟ میں نے تو نہیں, مجھے تو اتنا عرصہ خود ہو گیا کام کرتے ہوئے یہاں پہ, میں نے تو نہیں کہیں پہ دیکھا. خالی آپ ایکیڈیمیا کو بلیم نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی ہم وہ اب جیسے دیکھیں ہمارے اگر انڈسٹری کے پریکٹیکلز ہیں یا وہ ہیں, ایکیڈیمیا کم سے کم اتنا رول ضرور پلے کرتی ہے کہ وہ ریگولیٹری اتھارٹی سے یا ایکیڈیمیا جو انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو اپنی بورڈ آف اسٹڈیز یا اسٹیچوری باڈیز میں انہوں نے انکلوڈ کرنا شروع کر دیا کہ جب ایک نئی پالیسی بن رہی ہے یا کیریکولم کے سبجیکٹس کی کوئی ڈیزائن ہو رہا ہے تو وہاں پہ ان سے ان پٹ لی جائے اور وہ کوشش کی جائے کہ اس کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہمارے جو ہیں گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, امپیکٹ فیکٹر کی جو جنگ ہے وہ کیوں ہے, یہ اس پہ بھی ہم تھوڑا بات کرتے ہیں. اب اگر آپ کی پروموشن لنکڈ ہے بائی HEC کہ آپ کو ایک آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی نے اس دوڑ میں لگا دیا ہے کہ جی اگر آپ نے پروفیسر بننا ہے تو آپ کو اتنا امپیکٹ فیکٹر چاہیے, یا AP بننا ہے تو آپ کو یہ چاہیے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر یہ بیسک ریسرچ وہ تو بس یہ دیکھے گا یار مجھے امپیکٹ فیکٹر کرنا ہے کیونکہ میں نے اپنی پروموشن لینی ہے. تو سب سے پہلے جو ہمیں جہاں پہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ ہماری ریگولیشن کے لیول پہ ہے. پاکستان کے اندر بہت اچھے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن بتا دیں, اپڈیشن بتا دیں. ابھی تک ہمارا فارمیسی ایکٹ جو ہے 1967 کا چل رہا ہے, وہ ابھی تک ہم اپڈیٹ نہیں کر سکے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا, یہ چیلنجز ہیں. بالکل تو آپ نے جو گورننگ اتھارٹیز سے وہ چیز نہیں نیچے تک ہوگی تو وہیں سے ٹرکل ڈاؤن ہونی ہے. یہ جو آپ نے بات کی میڈم کہ ہم ویسٹ سے پالیسیز لے آتے ہیں, تو وہ اسی کی طرف سے نا ایک میں سوال اب ڈاکٹر صاحب کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ صرف پالیسیز نہیں, ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم تو پیناڈول بھی کھاتے ہیں نا تو وہ ہمیں باہر والی سوٹ کرتی ہے. جنرل پاکستان میں امپورٹ پروڈکٹس کی اتنی ویلیو ہے کہ ہمارے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری انڈسٹری اپنے بنائے ہوئے میڈیسنز جو کہ شاید ہماری پاکستانی کھانے پینے کے سٹائل, ہمارے انوائرمنٹ, ہمارے ٹیمپریچر زونز, ان کی چیزوں کو دیکھ کے زیادہ امپیکٹ ہوتی ہیں ہمارے پر, وہ چھوڑ کے ہم جو ہے نا وہ UK سے بنی ہوئی پیناڈول یا جو ہے وہ فلیجل جو ہم نے کینیڈا سے منگوائی اپنے کسی رشتہ دار سے, اس کو کھانا پسند کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم اس کے بارے میں ہماری انڈسٹری کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے جی, ہمارے انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو کہ نہ صرف دوائی بلکہ وہ کارن فلیکس بھی باہر کا کھانا پسند کرتا ہے, وہ پانی بھی باہر کا پیتا ہے. تو اس اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہمارے جس کو کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک اینڈ نیشنل پرسپیکٹو میں انالیسس نہیں کر پاتا. تو میں نے تو پہلے یہ بات شیئر کی کہ اس وقت 70% آف پاپولیشن 70% آف نیشنل نیڈز آر بینگ میٹ بائی دی پاکستانی فارماسیوٹیکل کمپنیز, اور یہ ایک ڈیفینیٹلی یہ ایک اچیومنٹ ہے. تو یہ جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ پیناڈول اور فلیجل باہر سے آنا, تو اگر وہ کسی کا شاید کوئی وہ فریکشنز آف پرسنٹیج میں اگر کوئی ایسی پاپولیشن ہے, لیکن ہماری بڑی میسز جو ہیں وہ وہی دوائیاں استعمال کر رہی ہیں جو کہ ہمارے اپنے ملک میں پروڈیوس ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی لارجر پرسپیکٹو میں یہی ہے کہ اور وہ اسے ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ فرق پڑ رہا ہے, ہیلتھ امپروومنٹ. صرف یہ نہیں کہ دوائی استعمال کر رہے ہیں, تو وہ جب دوائیاں استعمال کر رہے ہیں, ہم اس کا انالیسس ایسے کریں, ہاسپٹلس میں جتنی بھی دوائیاں یوز ہوتی ہیں وہ ایک کمپیٹیٹیو پروسیس سے آتی ہیں اور اس سے لوگ مریض ٹھیک ہوتے ہیں. تو میننگ دیئر بائی کہ دوائی کی ایفیکیسی پاکستانی دوائی کی اٹ از افیکٹو. اس میں ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں کہ جو دوائی کی مینوفیکچرنگ ہے اور جو کوالٹی ہے یہ کسی کی وش اینڈ وم پہ نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں اور فارماکوپی اور بکس انٹرنیشنل بنی ہوئی ہیں, اس پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے. اگر وہ کمپلائی کر رہی ہیں تو دوز ڈرگز آر کنسیڈرڈ ایز کوالٹی ڈرگس, ادروائز وہ کوالٹی کی نہیں ہے. اور یہ جو سب اسٹینڈرڈ ڈرگس کا کمپوننٹ ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. ہر دنیا کے ہر ملک میں سب اسٹینڈرڈ ڈرگ بنتی ہیں. تو بائی اینڈ لارج پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایوولوشن فیز سے اب
اوپر جا رہی ہے, اور ناؤ ہائی ٹیک پروڈکٹس بھی پاکستان بننا شروع ہو گئے ہیں, بایولوجیکلس بننا شروع ہو گئی ہیں, کلینکل ٹرائل کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر لیا. اس طریقے سے اور بہت سی بایولوجیکلز ہیں جو پاکستان میں بننا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی ایک ڈومیسٹک انوائرمنٹ اینڈ ڈومیسٹک فیسیلیٹیشن کی وجہ سے بن رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کلیئرٹی کا اس چیز کے اوپر. میں تو جو ہے نا بڑی شوقین ہوں کہ بھئی ہم اپنی امپورٹس کو کم کریں اور ایکسپورٹس کو بڑھائیں. دس از گوئنگ ٹو ڈائریکٹلی امپیکٹ آن آر اکنامکس. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اتنی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مجھے جو ہے نا اس کو کلوز کرتے ہوئے آئی تھنک وی ول نیڈ ٹو ہیو ون مور سیشن, اور ہم جو ہے مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر مدیحہ فرام ہمدرد یونیورسٹی اور سینئر فارماسسٹ ڈاکٹر عبید اللہ, آپ لوگوں نے بہت اچھے ایریاز کو ہائی لائٹ کیا. ظاہر ہے بہت چیلنجز ہر چیز میں ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت امپروومنٹ بھی ہے, بہت ٹرینڈ پازیٹیو سائڈ پہ بھی جا رہے ہیں, اپرچونیٹیز بھی ہیں اور ہائیلی پیڈ جاب اپرچونیٹیز بھی ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین, اسی کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں یہاں پر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فارمیسی ایک ایسا ڈسپلن ہے جس میں آپ لوگ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کیمسٹری اور بایولوجی پسند ہے ایف ایس سی میں تو ضرور آئیے, اور اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے پاور 99 کے اوپر ایک اور کسی ڈسپلن کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.